قدرت اللہ شہاب پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا بیوروکریٹ ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے باقاعدہ ایک اپنی آپ بیتی لکھی ہے شہاب نامہ کے نام سے۔ کالجز یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ اسے بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ سی ایس پی کرنے والے آفیسرز لوگ قدرت اللہ شہاب کی اس کتاب کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے واقعات کا اندازہ ہو، حکومت کے اندر کیا کیا نظام کیسے کیسے چل رہا ہوتا ہے۔ بہت لوگ اس کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 1955 کے قریب قدرت اللہ شہاب ڈپٹی کمشنر بن کر جھنگ آیا۔ شہاب نامہ میں باقاعدہ کچھ صفحات لکھے ہیں ڈی سی کی ڈائری کے نام سے۔ اس میں اسے جو جھنگ میں واقعات پیش آئے بطور ڈپٹی کمشنر، جن واقعات کا تعلق روحانیت سے تھا، ان واقعات کا اس نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جھنگ قدیمی اور تاریخی شہر ہے۔ جھنگ کی گلیاں قدیمی شہر ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ہیں، تنگ تنگ گلیاں ہیں۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ بازار پر میں سرکاری جیپ پر ڈپٹی کمشنر تھا معائنہ کرنے کے لیے کہ معاملات حالات کیسے ہیں۔ میں نکلا تو ایک جگہ پر میرے ڈرائیور نے ایسے جیپ کو ایسے کٹ اس نے کیا۔ جیپ جو تھی اس نے ایک سبزی فروش کے ٹھیلے کو ہٹ کیا اور اس کی ساری سبزی ٹھیلے والے کے نیچے آ گری۔ اپنے ڈرائیور کو خفا ہوا اور اسے کہا نیچے اتر، اور یہ مت سوچ کہ تو اس وقت ڈپٹی کمشنر کا ڈرائیور ہے اور جیپ چلا رہا ہے، چل چل کے اس کی سبزی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے ٹھیلے پر رکھ۔ تھوڑی سامنے ایسے کہتا ہے قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ میری ایسے نظر پڑی، سامنے ایک بندہ جو بظاہر جوتیاں مرمت کر رہا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں موچی کہتے ہیں۔ بظاہر وہ جوتی مرمت کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں غصہ، اس کی آنکھوں میں جلال، اس کی آنکھوں میں سرخی ایسی تھی۔ شہاب کہتا ہے میری نظر جیسے ہی ٹکرائی اس کی نظر سے، میں تو پورا اندر سے لرز گیا۔ میں نے کہا یہ تو کوئی آج میرا راہ لیتا ہے۔ میں نے فوراً جیپ کا دروازہ کھولا اور جا کر اس جوتیاں گانٹھنے والے مرمت کرنے والے کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہولے سے کہا ارے سالے قسمت اچھی ہے جو آ گیا، ورنہ آج ساری ڈی سی نکال کے رکھ دیتا۔ یہ آن ڈیوٹی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی روحانی ڈیوٹی کسی نہ کسی روپ میں کر رہے ہوتے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی۔ اب وہ کہتا ہے کہ شہاب کہتا ہے میں اٹھا، ڈرائیور نے بتایا کہ سبزی رکھ دی ہے، میں اٹھا، گاڑی پہ بیٹھے ہم چلے گئے۔ شہاب کہتا ہے میں کئی دفعہ ادھر سے گزرا ہوں، جیپ پہ رکا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بابا پھر دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، غصے سے دیکھ لے۔ کہتا ہے بابا میری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا، میری طرف آنکھ ہی نہیں اٹھاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام ہے اس پاک پروردگار کا، یہ بے سبب ایک گھر سربراہ کے بغیر نہیں چلتا۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام جس کا وہ خالق ہے، جس کا وہ مالک ہے، جس کا وہ رازق ہے، اس نظام کو کہیں اس کے فرشتے چلا رہے ہیں جو زمین پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، کہیں اس کی ڈیوٹی کوئی اور مخلوق کر رہی ہے۔ اسی طرح بندگان خدا میں سے بندے ہیں جو اپنی اپنی ڈیوٹی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون کیا ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن جو ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں کیا ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی شان سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔